بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چوتھا پارہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 سے اختتام سورت تک، اور سورۃ النساء ابتدا تا آیت نمبر 23۔ پہلے حصے میں 7 باتیں مذکور ہیں۔ سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے۔ اسی مضمون کی مناسبت سے اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ نے اس پارے کے آغاز میں نیکی کی انتہائی عمدہ صورت اپنی محبوب چیز کی قربانی کو قرار دیا ہے کہ نیکی کا کمال یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اس حصے میں سب سے پہلے نمبر پر بیت الحرم خانہ کعبہ کی خصوصیات کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 96 اور 97 میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد اہل کتاب نے کہنا شروع کر دیا کہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ اللہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ پہلی خصوصیت کہ سب سے پہلے زمین پر جو عبادت گاہ ہے، وہ زمین کی پہلی عبادت گاہ یہی بیت اللہ ہے۔ دوسری فرمائی فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں جو اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، مثلا مقام ابراہیم، زمزم اور حتیم۔ تیسری چیز ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس گھر کا کوئی اور گھر کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا، اس کا نقشہ جبرائیل نے بتایا، اس کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ نے کی، اور اس تعمیر میں معاون و مزدور اسماعیل ذبیح اللہ تھے، اور اس کو قبلہ بنانے کی تمنا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ صاحب استطاعت پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، بلا عذر تاخیر کرنا گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو۔ فرقہ تفریق سے ہے، یعنی اصل سے نکل جانا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آج سواد اعظم ان 4 میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے اندر بند ہے، اور اس کے 2 آیات بعد جو آیت نمبر 106 ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس کو اس کے ضمن میں بیان کیا کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ و تسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، تفسیر در منصور، کہ روشن چہروں والے اہل السنت والجماعت ہیں، اور سیاہ چہروں والے وہ اہل بدعت اور اہل ضلالہ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ تیسری چیز، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو امت مسلمہ ہے اس کی فضیلت کی وجوہات کو بیان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس کی فضیلت کی وجوہات میں سے پہلی وجہ امر بالمعروف ہے، دوسری نہی عن المنکر ہے، تیسری اللہ پر ایمان ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ صرف فضیلت کا سبب ہی نہیں بلکہ دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ اس ضمن میں کچھ اصول بھی بتلائے کہ کفار کو دعوت اسلام دیتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ ان کے ساتھ قلبی دوستیاں نہ لگائی جائیں۔ ان کو دعوت دینی ہو
تو دی جائے، لیکن خود بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ ان میں سے کچھ تو کھلم کھلا منافق ہیں، مخالف ہیں، اور کچھ کے بعض کے منہ پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ اس لیے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ احوال زمانہ کے لوگوں کی چالوں پر واقف ہو۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو وہ جاہل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 میں غزوہ بدر کا تذکرہ کیا۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ سورہ آل عمران میں غزوہ بدر میں اللہ کی مدد جو کہ فرشتوں کے ذریعے تھی، جس کے سبب اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور مسلمانوں کو سبق دیا کہ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان و یقین، اتباع و استقامت ہے، اور خود کو فرقہ واریت سے بچانا ہے۔ اس کا مختصراً غزوہ بدر کا مختصراً ذکر کیا حوالے کے طور پر۔ اصل مقصد یہاں پر غزوہ احد کو بیان کرنا تھا۔ آیت نمبر 139 سے لے کر 171 تک غزوہ احد کو بیان کیا، چونکہ بدر میں کفار کو، مشرکین کو ذلت آمیز شکست ہوئی تھی۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے قریش 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس لشکر میں 3000 جنگجو، 200 گھڑ سوار، 3000 اونٹ، 500 عورتیں بھی تھیں، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ اس لڑائی کے اندر 22 مشرک قتل ہوئے اور مسلمانوں میں سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس غزوہ کی ابتدا میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، مگر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور قریش ادھوری فتح پر ہی اکتفا کر کے مکہ لوٹ گئے۔ جب ان کا لشکر مقام روحا پر پہنچا تو غلطی کا احساس ہوا کہ اصل ہدف حاصل کیے بغیر ہی لوٹ آئے، تو دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے اس ارادے کی خبر پہنچی تو خود ہی اس لشکر کے تعاقب کے لیے نکلے، اور صرف شرکائے احد کو ساتھ جانے کی اجازت تھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ نکلو، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو آپ علیہ السلام نے کہ اس کہنے پر زخموں اور تھکاوٹ کے باوجود لبیک کہتے ہوئے مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر پہنچ گئے۔ اللہ نے کافروں کے دلوں پر رعب ڈال دیا اور وہ ارادہ ختم کرتے ہوئے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ اس غزوے کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں۔ ان 3 غزوات کا ذکر اس صورت کے اندر کیا گیا، اور آخر میں آیت نمبر 200 میں جو آخری آیت ہے اس صورت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیابی کے 4 اصول بیان فرمائے کہ کامیابی کے 4 اصول ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر، دین پر جمے رہنا، مثابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا، مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلہ کے لیے خود کو تیار رکھنا، تقوی، ہر حال میں ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسرا حصہ سورہ نساء کی ابتدائی 23 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ سورہ نساء ترتیب کے حساب سے چوتھی اور نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پر نازل ہوئی، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت میں خواتین کے متعلق مسائل بیان ہوئے ہیں، اس لیے اسے سورۃ النساء کہتے ہیں۔ عقیدے کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہود اور عیسائی ہے، اسی طرح معاشرے میں سب سے بڑا فتنہ عورت اور دولت ہے۔ عقائد کے فتنوں سے نمٹنے کے لیے
سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے، اور معاشرے میں بڑے فتنوں سے نمٹنے کے لیے سورہ نساء اور المائدہ اور سورۃ الانعام ہے۔ سب سے پہلے اس صورت میں یتیموں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ یتیموں کے بارے میں فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ کہ یتیموں کا حق یہ ہے کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ تیسرا حق یہ ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا کہ اگر یتیم ناسمجھ ہو، چھوٹا ہو، تو اس کے مال کی حفاظت کرو اور اس کے مال سے اس کے لیے اعتدال کے ساتھ کھانے اور پینے کا بندوبست کرو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جب بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ تو ان کی آزمائش کر لو، آزمائش کرنے کے بعد ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ پانچویں نمبر پر فرمایا اگر خود مالدار ہو تو اس کے مال میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ، البتہ اگر خود فقیر ہو تو معقول اجرت کے طور پر مال کھا سکتے ہیں۔ چھٹا حکم یہ بیان فرمایا کہ جب مال یتیم کے حوالے کرنے لگو فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو اس موقع پر گواہوں کو لے آؤ، گواہوں کی موجودگی میں مال ان کے حوالے کرو۔ دوسرا تعدد ازواج کے متعلق بیان فرمایا کیونکہ اسلام سے پہلے نہ تو ازواج کی تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل کی شرط تھی۔ مرد جس کے چاہتا حقوق ادا کرتا اور جس کے چاہتا اس کے حقوق ادا نہ کرتا، اور بہت ساری عورتیں زندہ شوہر والی بیوہ تھی کہ نہ تو ان کا خاوند ان کے حقوق ادا کرتا تھا اور نہ ہی طلاق دیتا تھا کہ کہیں اور نکاح کر لیں۔ چنانچہ اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی، لیکن وہ بھی عدل اور ادائیگی حقوق کی شرط کے ساتھ کہ اگر خاوند زیادہ بیویوں کے حقوق ادا نہ کر سکے اور ان کے درمیان عدل قائم نہ رکھ سکے تو پھر اسے اجازت نہیں۔ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً بیویوں کی تعداد پر اعتراض کرنے والے اس پس منظر کو اگر سامنے رکھیں تو انہیں معلوم ہو کہ اس کے اندر عورتوں کی حق تلفی کو ختم کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر وراثت کے احکامات کو بیان فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اسلام سے قبل عورت کو اور بچوں کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا، اور ان کا ایک مقولہ تھا ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے، نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اس جاہلی اصول کی بنیاد پر وہ بچوں اور خواتین کو وراثت سے محروم رکھتے تھے۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا، ہر ایک کا حصہ مقرر کیا اور بچوں اور خواتین کو بھی وراثت میں حقدار قرار دیا۔ میراث میں عورتوں کو حصہ دینا ان پر احسان نہیں ہے بلکہ ان کا حق ہے۔ یہاں پر بعض ملحدین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا کیوں ہے؟ یہ بات انصاف کے خلاف ہے۔ اس کا جواب ذہن میں رکھیے کہ شادی سے قبل لڑکی کا خرچہ والد کے ذمہ اور شادی کے بعد خاوند کے ذمہ ہوتا ہے، جبکہ لڑکے کا خرچہ کسی اور کے ذمہ نہیں بلکہ اس نے اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے دگنا حصہ مقرر کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بیٹی بیوہ یا مطلقہ ہو کر واپس بھائی کے گھر آئے تو بھائی فراخ دلی سے دوسرے حصے میں سے بہن پر خرچ کرے۔ اور چوتھے نمبر پر ان عورتوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ قرابت، نسب، مصاہرت یا رضاعت کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے، جو محرمات ہیں ان کا ذکر کیا۔ ان میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں،
رضائی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں اور بہویں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ان قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔